أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله أكبر. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الله افتح علي. الله أكبر. سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. سبحان الله. الله أكبر. إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر. وإن الفجار لفي جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله تعالى في الدارين. الله أكبر. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس
صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن کی تنزیل کا کامل یہ مہینہ، مومن کی مناجات کا حاصل یہ سفینہ، ایام کی تکمیل کا پر لطف کرینہ، انعام خداوندی کا پر کیف دفینہ. مومن کو یہ اللہ کا احسان مبارک، مومن کو یہ اللہ کا احسان مبارک. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARYQ TV کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان میں رحمت سحر کے ساتھ سال 2021 اور 1442 ہجری کے اسلامی سال کے رمضان المبارک کی پہلی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے ARYQ TV دیکھنے والے دنیا بھر کے ناظرین کو، پاکستان کے رہنے والے اہل ایمان کو، تمام عالم اسلام میں بسنے والے اہل ایمان کو، دنیا کے ہر کونے اور گوشے میں رہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلاموں اور عشاق کو اپنی جانب سے، چیئرمین ARYQ TV محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے اللہ کے مہمان مہینے رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری دعا ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے، ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے، جملہ عالم اسلام کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے سراپا خیر اور برکت کا باعث ہو. اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری دنیا پر چھائی ہوئی موذی وبا سے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو رہائی نصیب فرمائے. ARYQ TV کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جن کی بہترین کاوش کی بدولت رمضان کریم کی یہ بامقصد، بامانی اور تعمیری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے. بالخصوص ہمارے قافلہ سالار سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ TV محمد عامر فیاضی ہدیہ تبریک کے مستحق ہے کہ ان کی مسلسل محنت، توجہ اور ان کے تعاون سے عشق و محبت کا یہ کارواں رواں دواں بھی رہتا ہے اور رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کی صورت میں علم و حکمت اور آگہی کے موتی ناظرین کو گھر بیٹھے نصیب ہوتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ شان رمضان ٹرانسمیشن سے وابستہ ہر فرد کی اللہ خیر فرمائے. اللہ اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان تمام خوش نصیبوں کو خیرات وافر نصیب فرمائے. محترم ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی سحری ٹرانسمیشن میں تشریف فرما معزز مہمانوں کے تعارف اور خیر مقدم کی طرف. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں، سلام پیش کروں گا اور انہیں مبارکباد دوں گا کہ ٹرانسمیشن کو اوپن کرنے کا شرف بھی پایا ہے زینت القرہ، استاذ القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ بھی، رمضان کی مبارکباد اور ٹرانسمیشن کو تلاوت کلام رحمان سے اوپن کرنے کی بھی مبارکباد، یہ بھی آپ کا حصہ ہے قاری صاحب. جناب قاری محمد رفیق نقشبندی کے ساتھ میرے ایوان کے اگلے مہمان بہت سالوں سے بہت تعمیری کردار ہے ان کا دین متین کی خدمت کے حوالے سے. استاذ العلماء رمضان کی ٹرانسمیشنز ہوں یا ARYQ TV کی دین متین کی خدمت کا کوئی بھی سلسلہ، آپ انہیں ہمیشہ ہراول دستے میں پاتے ہیں. میری مراد ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب خیر مقدم بھی، رمضان کی مبارکباد، آج کی پہلی سحری خیر کی مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک، ہمارے ناظرین کو بہت مبارک. ماشاءاللہ. مفتی محمد طاہر تبسم قادری کے بعد میرے ایوان کے اگلے مہمان درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی دنیا کے بہت باوقار فرد، شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. ہماری ٹرانسمیشنز کی مستقل رونق ہوتے ہیں. میری مراد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم، رمضان کی مبارکباد، آج کی پہلی پاکیزہ نشست کی مبارکباد. سب کو مبارکباد، بڑی نوازش. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باغ کا ایک بڑا خوبصورت بلبل. اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں حضور کی مدحت کے صدقے اس خوش نصیب کو عزتوں
اور وقار سے پذیرائی سے نواز رکھا ہے۔ بلبل باغ فرید حضور بابا صاحب زہد الانبیاء کی نگری کا عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول محترم الحاج شہباز قمر فریدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہباز بھائی آپ کا بھی خیر مقدم، رمضان کی مبارکباد، پہلی سحری کی مبارکباد۔ بہت شکریہ، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنے مکرم مہمانوں کے تعارف اور خیر مقدم کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں انشاءاللہ روزانہ کی نشست انتہائی رمضان تک ہمارا مستقل عنوان ہوگا شان خداوندی۔ اسی عنوان کے تحت ہم روزانہ اللہ رب العزت کی پاک شانوں کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا نذرانہ، اپنی عبودیت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ہم خصوصی طور پر ان تمام مضامین کی فراہمی پر کنٹینٹ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بڑے خوبصورت موضوعات ہمیں فراہم کیے اس پوری ٹرانسمیشن کے لیے۔ انہی کلمات کے ساتھ مجھے بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ انشاءاللہ وقفے سے آتے ہیں تو گفتگو کا آغاز کریں گے اللہ کی شان کریمی کے عنوان سے۔ مختصر سا وقفہ، آج کی ان حسین یادوں کے ساتھ رمضان کی پہلی سحری کی برکتوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج پہلی سحری میں ہم شامل ہونے کا شرف پا رہے ہیں۔ رمضان کریم کی پہلی سحری ہے داتا کی نگری لاہور سے ARY QTV پر۔ ہمیں کلام شامل کرنا ہے، لیکن کلام سے پہلے شہباز بھائی سے میں گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ کی۔ مفتی صاحب قبلہ ابھی بریک کے درمیان ہی روفی صاحب قبلہ کا سلام، رمضان کی مبارکباد آپ کے لیے، سلام قاری صاحب کے لیے، شہباز بھائی کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو روفی صاحب کیونکہ ہمارے پروگراموں کی شہباز بھائی مستقل رونق ہوتے ہیں، الحمدللہ حضور کی مدحت سے پورے ایوان کو مستنیر کرتے ہیں۔ علیہ السلام اور ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، ویلکم۔ جی چاہے گھر بیٹھے خوش آمدید، ہاں خوش آمدید، اور یہاں بھی ہم انتظار کریں گے کہ کب آمد ہوتی ہے۔ ناظرین، الحاج شہباز قمر فریدی سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ شہباز بھائی کے ساتھ جو خوش نصیب حضور علیہ السلام کے ذکر کی نوکری پر مامور ہیں، ان میں شامل ہیں جناب منور حسین، ان کے ساتھ ہیں جناب عمر فرید، اور ان کے ساتھ جناب ذیشان فرید۔ میں حمد باری تعالیٰ سے شہباز بھائی آپ سے عرض کروں گا ذکر کی نوکری کا آغاز کیجیے۔ اجازت مفتی بسم صاحب اللہ۔ سے، قبلہ روفی صاحب سے بھی اجازت لیتے ہوئے۔ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ 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 منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہم مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہم مگر ان میں ایک تیرا
دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی چھپ کے پردے میں بھی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ، بہت خوبصورت شہباز بھائی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ سلامت رہے۔ مکرم ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شان خداوندی کے ذیل میں۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ رب العزت کی شان کریمی کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی شان کریمی کو کس طرح رب نے خود اپنی شان کریمی کو کلام مجید میں کیسے بیان کیا ہے، یہیں سے آغاز فرمائیے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ اس خالق و مالک کا کرم ہی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، درست۔ اور یہ مقدس برکتوں والا، رحمتوں والا، رفعتوں والا، بخششوں والا، عنایات والا، نوازشات والا مہینہ، یہ اس کی شان کریمی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ بلا شبہ، کوئی شبہ نہیں اس بات۔ جس طرح آپ نے مبارکباد دی ہے آپ کی اتباع میں دنیا بھر کے ناظرین کو، ہمارے پینلسٹ کو اس مقدس مہینے کی آمد پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر فرمائے، باعث برکت فرمائے، الہی آمین۔ اور یہ جو وبا اس وقت پوری دنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے، اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان اس وقت جس انتشار اور خلفشار کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرماتے ہوئے پاکستان کو امن، سکون اور پاکستان کے رہنے والوں کو امن، سکون کی، عزت آبرو کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم رب العالمین۔ دیکھیے صفدر بھائی، جس طرح آپ نے کہا کنٹینٹ ہمارا اور کنٹینٹ کی ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے، شان خداوندی، اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان۔ واہ، اللہ تبارک و تعالی ہر دن اپنی نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، بلکہ ہر آن نئی شان ہوتی ہے اس کی، بڑی بات ہے۔ اور ان شانوں میں آج پھر شان کریمی ہے۔ ہائے تو مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ بھی کریم ہے، رمضان بھی کریم ہے، ہائے ہائے، جس سے ٹرانسمیشن اوپن ہوئی ہے وہ قرآن بھی کریم ہے، سبحان اللہ، اور جس محبوب کے ہم نوکر ہیں وہ لجپال بھی کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کہا آپ نے کہ اللہ نے اپنی شان کریمی کا خود بیان کس طرح کیا ہے، تو وہ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھی 30ویں پارے کی سورہ انشقاق کی، اس کے انشقاق ہے یا انفطار ہے، انفطار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا اپنے اسی صفاتی اسم کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ شان کریمی ہے حضرت انسان، تجھے تیرے اس رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے جو بڑا کریم ہے، اور اس کرم کا اظہار۔ اب دو صفات کا ذکر تو یہاں کیا، پہلے رب پالنے والا، اور پھر پالتا بھی ہے تو کرم سے پالتا ہے، کرم سے پالتا ہے۔ اب کرم سے پالنے میں بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کریم کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ علوسی نے لکھا ہے
کہا الذی یوتی بلا استحقاق، کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر استحقاق کے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی اجازت سے صرف ان آیات کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کریم کیسا ہے اور اس کے کرم کا اظہار کیسے ہے۔ اگلی آیات میں الذی خلقک، اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، فسواک، اور پھر ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا ہے، فعدلک، اور پھر اعتدال سے بنایا ہے، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے اپنے کرم سے جو صورت تیرے لیے منتخب کی ہے نا وہ صورت تجھے عطا کی ہے۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت عطا فرمائی ہے۔ کیا کہنے مفتی یہ صاحب، اس کا کرم ہے کہ اس نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بنیاد آپ نے فراہم کر دی، ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، مفتی صاحب نے جس طرح کلام مجید کی آیت کے ذیل میں کہا کہ ما غرک بربک الکریم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک قاری، ایک طالب علم یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں اللہ کی کسی اور صفت کا بھی تو تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا رب ہونا کرم کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ کریمی کی اس جہت کو اور تھوڑا کھولا جائے تاکہ ہمارے قلوب و اذہان اللہ کے کرم سے اور مستنیر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کرم ایک ایسا وصف ہے، اگر ساری خوبیوں کو اکٹھا کریں صحیح، اور ان ساری صفات کو اکٹھا کر کے ایک لفظ میں اسے بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ کرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ بڑی روح پرور بات ہے اور کیا بات حقیقت ہے، کیا بات ہے۔ ایک بات تو مفتی صاحب نے علامہ آلوسی کے حوالے سے بہت خوب بات فرمائی کہ کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، میں ریلیٹ کرتا ہوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ۔ حاتم تائی کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے کہا جی مجھے تھوڑا شہد چاہیے، چھوٹی سی بوتل لے کر گئی۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک ڈرم اسے اٹھا کر دے دو، پورا بالکل کین۔ صحیح۔ خادم کہنے لگا حضرت وہ چھوٹی سی بوتل لائی تھی اور آپ نے پورا کین دے دیا۔ تو حاتم تائی کہنے لگا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی شان کے مطابق عطا ہائے کیا۔ ہائے، اللہ، یہ کرم ہوتا ہے۔ بھئی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بھی تعریف ہے مفتی صاحب قبلہ کہ اللہ زی یوتی فوق تمنی، اللہ، کہ کریم وہ ہے جو تمنا سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ بھئی کیا کہنے ہیں، واہ واہ، اللہ اکبر۔ کریم وہ انسان ہے جتنا سوچ سکتا ہے نا اس سے بھی آگے بڑھ اس کر، سے کہیں آگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے کرم کی ایک اور وجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک آیت کی طرف تو اشارہ کر دیا مفتی صاحب نے، دوسری آیت سنیں، کُلًا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، جی، ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں، ہائے کسی کو ہائے ہائے ہائے، کسی کو محروم نہیں رکھتے۔ کیا کریم ہے ہاؤلائے ہمارا۔ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں وہاؤلائے اور نہ ماننے والوں کو بھی کیا دیتے ہیں۔ بات ہے۔ آگے سبحان اللہ، لیکن دیتے کس طرح ہے؟ من عطا رب کا، اے محبوب تیرے رب کی عطا کی ہائے، برکت سے، کیا یعنی سیگا ہے، تیرے رب کی عطا، تیرے رب کی ہائے، عطا سے، یعنی رب نے اپنی ربوبیت کی نسبت اللہ اکبر، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ طرف کر علیہ کے وسلم۔ بتا دیا کہ کائنات میں جہاں جہاں جو بٹتا ہے اور جس جس کو جو جو ملتا ہے وہ میرے حبیب کے صدقے سے صدقہ ملتا ہے، صلی اللہ علیہ اچھا وسلم۔ پھر وما کان عطا رب کا محظورا، محبوب آپ کے رب کی عطا جو ہے نا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شیخ سعدی نے اس بات کو اٹھایا اور خوب اٹھایا، اے کریمے کہ از خزانہ غیب، اے وہ کریم ذات جو غیب کے خزانے سے گبر و ترسا وظیفہ خورداری، جو بت پرست کو بھی آتش پرست کو بھی رزق کا سامان فراہم کرتی ہے، دوستہ را ماشاء کجا اللہ، ماشاء کنی اللہ۔ محروم، دوستوں کو کہاں تو محروم کرے گا پروردگار، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ اور اسی کو نصیر الدین نصیر نے بیان فرمایا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، حائل کیا ابر کو اٹھا کر نہ دیا، بہت خوب ہے۔ اسباب کی آڑ دی دکھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، موضوع ہے اللہ رب العزت کی شان کریمی۔ میں اس جملے پر وقفے کی طرف بڑھوں گا۔ کیا دل نواز، دل ربا اور دل نشین جملہ ہے کہ کریم وہ ہوتا ہے جو کسی کو بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ اسی
دل نشین تذکرے کے ساتھ جڑے رہیے۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ، آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں ARYQ TV پر گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ مجھے مفتی صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بے حساب دے تو کیا یہ بھی اس کے کرم کی دلیل ٹھہرے گی؟ دیکھیے، ہم جو پہلے بات کر رہے ہیں، بغیر استحقاق کے دینا، تمنا سے زیادہ دینا، بغیر حساب کے دینا، یہ ساری کی ساری دلیلیں ہیں شان کریمی کی۔ صحیح۔ یہ کریم ہی ایسا کر سکتا ہے۔ ادروائز ہم اپنی اس دنیا کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو یہاں ہر ایک کیلکولیشن کرتا ہے، درست۔ اور ہر ایک دیکھتا ہے کہ اس میں سود و زیاں کیا ہے، مجھے مفاد کیا ہے، میرا مطلب کیا ہے، اور لکھ کے رکھتا ہے کہ اس نے کتنا دیا، میں نے کتنا دینا ہے۔ یعنی جمع تفریق لیکن انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ کوئی کریم ہی کر سکتا ہے جو بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اس کی بغیر حساب کی عطا کا تو عالم یہ ہے صفدر بھائی کہ ہمارے ناظرین اش کر اٹھیں یہ بات سن کے، اور ہے تو بات بہت پرانی، کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو بدی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، میں اس وقت تک نہیں لکھوں گا جب تک کر نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا جب ارادہ کرنا اس نے کیا ہے تو میں اسی وقت سے ثواب لکھوانا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا بات اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ پریکٹیکلی اس کو عمل میں لے آتا ہے، نیت کرنے کے بعد ایک برائی کا اور ایک نیکی کی اگر نیت کرتا ہے، اس کے بعد اگر برائی کرتا ہے تو اس کا وبال یا اس کا گناہ یا ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر نیکی کرتا ہے، یہ ہے بغیر حساب کتاب کے، اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اور پھر یہ 10 گنا تک بھی بات نہیں رہتی، اور یہ تو کلائمیکس ہے اس کی شان کریمی کا اور بغیر حساب کے عطا کرنے کا، جو اب بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ یہاں بھی بات نہیں ہے نیکی کی نیت کرنا اور نیکی کرنا 10 گنا۔ فرمایا اگر کوئی پاپی ہے، کوئی گناہگار ہے، سیاہکار ہے، وہ مجرم ہے، مایوس ہو چکا ہے، اگر کسی وقت اس کا ضمیر جاگ جائے اور اندر سے آواز آ جائے، کیونکہ اندر مفتی ہے، اندر استفتے قلبک، وہ دستک دیتا ہے، وہ ندامت کے 2 آنسو بہائے، میرے دروازہ مغفرت پہ دستک دے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ماشاءاللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کو بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ تو بجا سوال آپ نے کیا کہ بغیر حساب کتاب کے عطا کرنا، یہ اس کی شان کریمی کی بین دلیل ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، مفتی صاحب نے تو میرے سوال کو بہت صراحت سے بیان کیا، لیکن اسی سوال کا ایک رخ ایک طالب علم کے طور پر میرے بھی ذہن میں ہے، اور ممکن ہے اور بہت سارے اذہان میں یہ سوال موجود ہو۔ کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بندے کو بہت زیادہ دیا جانا وہ کرم کی بجائے، انسانی ذہن ہے، سوچ سکتا ہے، وہ آزمائش بھی لگتی ہے کہ شاید یہ آزمائش کا ایک سلسلہ نہ ہو۔ تو اس سلسلے بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس رخ کو، کیا ایسا بھی ممکن ہوتا ہے؟ یہ تو سوال وہ ہے جو جب سے انسان بنا ہے سوچتا آیا ہے۔ صحیح۔ آپ نے اپنے انداز میں سوچا، میں نے اپنے انداز میں سوچا، جی درست، اور غالب نے اپنے انداز میں سوچا۔ بنا کر فقیروں کا ہم ہائے غالب ہائے، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب نعمت ملتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ درست ہے۔ اسی لیے جو عرفاء ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر کا امتحان آسان ہے، شکر کا امتحان مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر میں تو آدمی رب سے جڑا رہتا ہے نا، تکلیف میں ہے درست، تو رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تعلق رکھتا ہے، قرب پاتا ہے، اور شکر میں تو غفلت میں چلا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، جب نعمتوں کی بہتات ہو جائے۔ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف قول نہیں ہے کہ اگر فرعون کو بھوک دی جاتی تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعمتیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ تو بلا شبہ آپ نے درست فرمایا، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کہا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا شرًّا يَرَهُ، یرا۔ ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرا برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے بندے کا جو اختیار ہے، اس کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ جی تقویٰ کیا بالکل ہے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ حسن انتخاب اور حسن اجتناب، جب دونوں پیک کو پہنچتے ہیں تو یہی تقویٰ ہے۔ بہت خوبصورت ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب، آپ کے جملے نے کیا روح میں تازگی بخشی ہے، حسن انتخاب اور حسن اجتناب، واہ واہ واہ، کہ رب کا کون کون سا حکم میں نے بجا لانا ہے اور کس کس کام سے میں نے بچنا رکنا ہے جو میرے رب نے منع کیا ہے۔ جب یہ دونوں پیک بھئی پر سبحان پہنچتے ہیں اللہ، تو اسی کو سبحان تقویٰ اللہ، کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو اس لیے انسان کی زندگی، اور رمضان تو ہے ہی تقویٰ کا مہینہ، لعلکم تتقون، تو یہ تو پہلو بڑا دلچسپ ہے۔ اس لیے یہ سوال بھجا ہے، اور رب نے جو جو نعمت دی ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ اکبر۔ وہ غالب نے کہا تھا ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، حساب۔ خون جگر ودیت مجگان یار تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ایک سانس کا حساب ہم نے دینا ہے، اور ماشاءاللہ، ایک ایک ماشاءاللہ۔ نعمت کا حساب دینا ہے، اور دعا کرنی چاہیے پروردگار ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا اور حساب میں نہ ڈالنا، بلکہ بلا حساب بخشنا۔ اللہم ربنا آمین۔ مفتی صاحب، کیا جملہ ہے، کیا خلاصہ کلام ہے کہ تقویٰ جو ہے حسن انتخاب اور حسن اجتناب جو ہے اس کے عروج کا، بام عروج پہ پہنچنے کا ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت صراحت کی۔ رمضان ہدایت پانے کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ اس کا ہدایت آفری ہے، تو حصول ہدایت کے لیے میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ اللہ کس کس طریقے سے بندوں پر کرم یہ فرماتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ آپ کے سوال کا یہ جو اینگل تھا، اور اس کے اندر جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ وہاں ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ نے صراحت کی، جی جی، تو وہ یوں آپ نے کہا نا کہ بلا حساب عطا کرنا کیا اس کے کرم کی دلیل ہے؟ یہ بالکل یہ جملہ یوں ہی ہے کہ بغیر حساب کے عطا کرنا اس کے کرم ہی کی دلیل ہے۔ اب یہ آپ کا سوال کہ اگر کوئی کسی کو اتنا زیادہ دیتا ہے تو کیا وہ اس پر راضی ہے یا اس کی نعمت ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل جی سے بیان بالکل، کر دیا۔ وہ دونوں پہلو ہیں، دونوں پہلو بہت یہ اچھے بیان ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر جی رہا بالکل ہے اور ایسا ہی۔ کس جہت کی طرف جا رہا ہے۔ وگرنہ یہی مال و دولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں نعمت ثابت ہوا کہ 3 مرتبہ جنت خرید لی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہی مال، اور یہی مال قارون کے لیے وہ اس اپنے دولت کے ذریعے دن بدن زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، قرآن گواہ ہے اس عذاب بات کا مستحق ہے، تو یہ ہے اور بات۔ ایک طرف جنت خریدی جا تو رہی ہے۔ اللہ کا تو بغیر حساب کے دینا کرم ہے۔ اب یہ جو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے حصول کے حوالے سے انسان پر کیسا کرم فرمایا ہے، یہاں بھی اس کی شان کریمی کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اتمام حجت کیا ہے، اتنا اتمام حجت کیا ہے، اتنا اتمام حجت کیا کہ بندے کے لیے کوئی عذر چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تو اکبر۔ وہ یہ عذر پیش کر سکے، جی یہ عذر تھا جس کی وجہ سے میں ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکا۔ اب پہلا کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حیوان ناطق بنایا، اس کو شعور دیا، فکر دیا، یہ عقل کا نور دیا۔ ماشاءاللہ، یعنی ماشاءاللہ۔ سارے جملوں کا مطلب یہ ہے درست۔ کہ عقل کا نور دیا، اور پھر قلب سلیم عطا کیا، اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر بندہ بیٹھا ہو، بالفرض اس کے پاس کائنات کا کوئی مبلغ نہ بھی آئے، پھر بھی اس کے لیے ہدایت کو پانا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے۔ عقل دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتمام حجت اور کرم دیکھیے کہ 1.25 لاکھ یا 1,70,000 یا 2.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ شہباز بھائی آج ہمارے ایوان کو رونق بخش رہے ہیں، تو بلا تاخیر میں چاہوں گا شہباز بھائی کلام شامل کیجئے، مصطفیٰ کے ذکر کا نغمہ چھیڑیے۔ مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا۔ بہت شکریہ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، تم ہی ہو
رسول اللہ. ماشاء اللہ. رحمت سحر میں انہی کیفیات میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے جڑے رہیے. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایروا کیو ٹی وی پر آج رمضان کریم کی پہلی سحری ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہونے کا شرف پا رہے ہیں. اور وقفے میں جانے سے پہلے ہماری آنکھوں کا کیا خوب وضو کرایا ہے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. شہباز بھائی سلامت رہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہی کیفیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، اللہ کی شان کریمی ہمارا موضوع سخن ہے. انسان ساری عمر نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کے احکامات کو رونتا رہتا ہے، اس کی کریمی کا اور اس کی عنایات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کچھ اس پر بھی روشنی ہو کہ وہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ نافرمانی کے باوجود جو ہے وہ اپنے کرم اور فضل کا سلسلہ روکتا نہیں بندے پر. یہ بھی اس کے کرم کی ایک دلیل ہے. اور کیونکہ ابھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، ہمارا دل، ہماری آنکھیں خود آپ کی کیفیات میں شامل ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میں چاہتا ہوں انہی کیفیات کے ساتھ اللہ کے کرم کا ذکر آگے بڑھا دیا جائے. اللہ اور اس کا حبیب قبول فرما لیں، ہماری بگڑی بن جائے، رمضان کی یہ گھڑیاں ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں. اصل میں اس وقت جو کیفیت پاکستان کی ہے اور دنیا کی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، مطلب جی بالکل ایسے ہی. حاضری نہیں ہو سکی تو بے قراری اللہ ہے، اکبر. بے چینی ہے، اور لوگ جانا چاہتے ہیں جا نہیں پا رہے. تو یہ کیفیات تو ہے. دوسرا، بلا شبہ وہ کریم ہے، اس کا کام کرم کرنا ہے، صحیح. اور کریم نے کرم کرنا ہوتا ہے، آگے پھر بندے پر منحصر ہے. یہ ایک دلچسپ سوال ہے. دیکھیں، وہ اتنا دیتا ہے کہ کسی وقت تو شعور پیدا ہوگا، کسی وقت تو احساس ہوگا. مطلب ایک 5ویں پارے کی آخری آیت ہے مفتی صاحب، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہائے ہائے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اس کی کوئی غرض ہے تمہیں عذاب دے؟ ہائے ہائے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کر لو اور ایمان کے راستے پر چلو، اور اس کا فائدہ، شکر اور ایمان کا فائدہ اللہ کو نہیں ہونا، مخلوق کو ہونا یہ بھی بندے کو ہونا ہے. ہم جنسوں کو ہونا ہے، رشتہ داروں کو ہونا ہے. تو اگر اس راستے پر چل پڑو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کی تو کوئی خواہش نہیں ہے. پھر اس نے بخشش کے اتنے راستے رکھ چھوڑے ہیں. رمضان کی پہلی رات اہل قبلہ کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں، آج پہلی رات ہے نا جی، اہل قبلہ کی بخشش ہو جاتی ہے، پچھلا صاف. اللہ اور اکبر. رمضان کے آخر میں پھر سب کو وہ بخشتا ہے. تو پھر شب برات اس میں رکھ دی، پھر راتوں کا قیام، پھر سجود، پھر تلاوت. مطلب کوئی حد تو نہیں ہے نا اس کے بخشنے. یعنی رحمت حق بہانہ میج ہویا، بہانہ میج ہویا، بہا نمیج ہویا. اور یہ تو احساس ہے نا، اللہ احساس دلایا. مطلب ایک بزرگ کے پاس بندہ گیا، اس نے کہا جی میرا گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. بزرگوں کے سمجھانے کا اپنا انداز. انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھتا. اللہ اکبر کبیر. کہنے لگا ایسی تو کوئی جگہ جگہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا فرمایا پھر اس کی سرحد سے، اس کی زمین سے نکل جاؤ. اس نے ماشاء اللہ، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اور بھی اس نے چیزیں بتائیں. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ اتنا کرم کرتا ہے. کاش ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. احساس پیدا ہوگا تو پھر بگڑی. الہی آمین. اللہم ربنا آمین. مفتی صاحب قبلہ، اکثر ہمیں کوئی نعمت ملے، اللہ کا فضل ہو، تو میں 2-3 مثالوں سے تمثیلات سے عرض کروں گا کہ کسی کے گھر اللہ نے اولاد دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج مجھے اللہ نے بیٹا یا بیٹی عنایت کی. کسی کو اللہ اولاد کرتا ہے تو اولاد دیتا ہے، وہ اس طرح شکر ادا کرتا ہے. بعض اوقات یہ کسی خوشی کے موقع پر کہ آج میری بیٹی کی شادی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. آج میرے بیٹے نے فلاں اچیومنٹ کر لی، یہ بہت اس کا کرم ہے. تو اس طرح کے جملے ہم سننے میں آتے ہیں. تو کیا یہ بات ایسے ہی کہنا درست بھی ہے؟ اسی عمل کو جاری و ساری رکھنا چاہیے؟ یہ بڑی خوش نصیبی ہے بندے کی، اس بات کا اسے احساس بھی رہے، ادراک بھی ہو جائے، اور زبان سے اس کا اظہار بھی کرتا رہے. بڑی بات ہے. کیونکہ یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کے ہم مستحق تو ہیں ہی نہیں. اللہ اکبر. اگر وہ عدل کرنے پہ آئے، ابھی جو سوال آپ نے کیا ہے، اگر وہ عدل کرنے پہ آئے
تو پھر تو عدل کریں تھے تھر تھر کمبر. ہائے، اونچیاں شانہ بات. یہ ہے وہ بات ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ اللہ فرماتا ہے جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تو تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے، تمہارے اپنی غلط اسٹریٹجی، بد اعمالیوں کا، غلط فکر کا نتیجہ ہوتی ہے. لیکن جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، یہ جو کسی کے ہاں بیٹا ہوا، کسی کو اللہ نے جو ہے وہ ترقی دے دی، کوئی جو کچھ بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ فقط اور فقط اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. لہذا اس پر یہی کہنا بنتا ہے کہ یہ سب اللہ کے کرم سے ہے اور اللہ کے فضل سے ہے، اور اس کے فضل سے ہی نظام کائنات چل رہا ہے. حدیث شریف بخاری کی ہے نا کہ روز محشر تمام امتیں جب پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت نظام عدل قائم ہوگا. تو وہ پہلی امتوں کو اجر دے دیا جائے گا، یہود کو، نصارہ کو. اور جب امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جب وہ ان کا نمبر آئے گا تو پھر ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا. وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ان کی عمریں کم ہیں، ان کے عمل کی ڈیوریشن کم ہے، ہماری عمریں زیادہ، ٹائم زیادہ، عمل زیادہ، پھر ان کو ڈبل کیوں دیا گیا؟ تو میرا رب فرمائے گا یہ ہے وہ کرم اور فضل کی بات. فرمائے گا وہ پہلے جو میں نے دیا نا وہ تو میں نے کیا ہے عدل، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا دے دیا، اور ان کو جو میں نے زیادہ دیا ہے ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے. اور فضل میں عملوں کو دیکھ کے نہیں کرتا، نسبتوں کو دیکھ کے کرتا. اللہ علیہ نبینا الکریم. ڈاکٹر صاحب اللہ اکبر. بہت سادہ لیکن بڑا عمیق سا سوال ہے، گہرا سوال. ہم حساب لگانا چاہیں اللہ رب العزت کے فضل کا، کرم کا، اس کی عنایات کا، تو یہ ایک جو ہم جیسے بے اوقات آدمی ہوتے ہیں ان کے لیے ممکن بھی ہے یہ کام، ایسا سوچنا، ایسا حساب لگانا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے انسان کی نیچر کو. اس نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا حساب کرنا چاہو نا تو تم نہیں کر سکتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور تو نعمتیں اور رہیں، تم تو سانس کی نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے. لیتے ہو تو زندگی اندر جاتی ہے، تو خارج کرتے ہو تو زندگی کی کثافتیں باہر جاتی ہیں. یعنی یہ کیسی کیفیت ہے. اور پھر میں اس کو جوڑتا ہوں اس کے کرم اور رحمت کے سلسلے کو. ایک صحیح ابن حبان میں قبلہ مفتی صاحب ایک حدیث پاک ہے کہ آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے صحرا میں کوئی کڑا یا انگوٹھی پڑی ہو. اللہ اکبر. اور پھر یہ واسع کرسی السماوات والارض، اور کرسی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود عرش کے سامنے ایسے ہے بالکل صحیح جیسے صحرا میں کڑا پڑا ہوا. اور پھر عرش کے اوپر بھی ایک چیز محیط ہے، وہ ہے واسعت رحمتی کل شے. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ واسعت رحمتی کل شے ہے کیا؟ ہائے ہائے وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک. تو یہ ایسا کرم کا سلسلہ ہے. یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، اللہم صلی صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیے. ہمیں بڑھنا ہے کلام کی طرف. شہباز بھائی آج ہمارے ایوان کو رونق بخش رہے ہیں. قدرت فن سے ہے ممکن نہ ہنر ہے میرے دوست، نعت کا ہونا تو آقا کی نظر ہے میرے دوست. آئیے کرم کے اس ماحول میں اللہ رب العزت کے کرم کا ایک اور شکرانہ ادا کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم کے ذریعے. جی شہباز بھائی. سیدی اعلیٰ حضرت. بسم اللہ بسم اللہ. خوبصورت جناب. لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا.
بس خامۂ خام نوائے ردا آنا یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہی با ناطق تھا ارشاد آہی با ناطق تھا ناچار اس راہ پہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بارک اللہ. رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آج رمضان کی پہلی سحری ٹرانسمیشن آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اللہ رب العزت کی شان کریمی. مفتی صاحب قبلہ، رمضان کی گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں. اتنا مبارک مہینہ کہ جو صرف مقدر والوں کا نصیب ہے. کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ان خوشیوں میں شامل تھے، آج مالک کی بارگاہ میں. تو رمضان کی گھڑیاں بھی ہمیں کیا یہ پیغام نہیں دیتی کہ یہ بھی رب کے کرم کا ایک بڑا مظہر ہے؟ جی بلا شبہ. دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب جمعہ ہو، عیدین کی راتیں ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہی حضور کے غلاموں کو بخشنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مواقع ہیں، یہ اپرچونٹیز ہیں ان کے اندر کے جو عام طور پر محروم بھی رہ جائیں تو وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، ممبر کے زینے چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا تھا. ہمارے ناظرین جانتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا جبریل دعا مانگ رہے تھے. پہلی بات یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس ماہ رمضان المبارک مہمان بن کے آئے، وہ پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے. یہ ہے وہ بات، یہ ہے اس لیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت کو، میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا کتنا انعام اور کتنا کرم ہے، تو وہ یہ خواہش کرے کہ یا اللہ سارے سال کو ہی ماہ رمضان بنا. اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، مختصر سے وقت میں اللہ کے جو کرم ہے ان کے کئی مظاہر کا ہم نے ذکر کیا. اللہ کے کرم کا سب سے بڑا مظہر تو مصطفیٰ کریم کی ذات. جی سبحان. کچھ اس پر بھی چند جملہ عنایت. دیکھیں، جو پہلو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. واہ واہ. اور بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ 6 ماہ وہ رمضان کے آنے کے انتظار میں دعائیں مانگتے تھے اللہ اور 6 ماہ پھر اس نعمت کے ملنے پر شکر کے سجدے کرتے تھے. اللہ یعنی رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی عظمتوں والا ہے. اور پھر اس میں جو عظمتوں کے دھارے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس کی کئی جہات ہیں. دیکھیں نا، یہ رمضان گناہوں کے لیے ڈھال ہے. روزے درست. کس حوالے سے ڈھال ہے؟ شیطان کے سامنے بھی ڈھال ہے. شیطان کو قید کر دیا، نیکی کا ماحول دے دیا. عام طور پر ماحول نہیں ملتا نا. جی بالکل ایسا ہے. پورے کا پورا ماحول دے دیا، پلینگ لیول فیلڈ مل گیا ہمیں. بالکل چھکے لگانے کا نا. بالکل ایسا. ہٹ فری ہٹ دے دی نا. بالکل ٹرو. پھر سارا کچھ دینے کے بعد یعنی ماحول بھی دے دیا، شیطانوں کو بھی قید کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. پھر ندا دی یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار اب تو بڑھ. قدم بڑھا. یا باغی شر اکثر، اللہ اے شر کے طالب اب تو بس کر دے، اب تو شیطان بھی جکڑا ہوا ہے اور تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ پہلا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اس احساس کو زندہ رکھنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مکرم ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر کی آج کی پہلی نشست کی
اختتامی گھڑیاں ہیں. ہم یہاں سے اپنی نوکری کا سلسلہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم چلیں گے داتا کی نگری سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی نگری کراچی سرزمین سندھ میں, اور وہاں سے ہمارے برادر محترم محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں بہت شکر گزار قاری صاحب آپ کا, مفتی صاحب قبلہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, شہباز بھائی آپ کا, اور آپ تمام نوجوانوں کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین مکرم, اختتامی طور پر میں 2 دعاؤں پر آپ سے آمین کا طالب ہوں. ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد عامر فیاضی کچھ دنوں سے علیل ہیں, آپ دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے شاگرد بھی ہیں, ہمارے خاندان کے فرد ہیں. محمد نوید فقیر وہ بھی کچھ دنوں سے شدید علیل ہیں, اس نوجوان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ حضور کی آل و عطرت کے صدقے ان دونوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جو دعائیں جن سینوں میں محفوظ ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی پورا فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ بحیثیت میزبان جب ٹرانسمیشن کو لاہور سے کراچی کی طرف ہم سوئچ اوور کریں تو جو موضوع ہو اس دن کا اسے منظوم بیان کرتا ہوا تمام نشستوں میں آخری کلام کی طرف شہباز بھائی سے گزارش کروں گا. آج کا موضوع ہے اللہ کی شان کریمی, اسی پر ایک بند مسدس کا. مفتی صاحب قبلہ, ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے دعاؤں کا طلبگار. کریم اتنا کہ ہر ایک کو اناج بھی دے, کریم اتنا کہ ہر ایک کو اناج بھی دے, کریم اتنا کہ بد مذہبوں کو تاج بھی دے, کریم اتنا کہ بد مذہبوں کو تاج بھی دے, کریم اتنا کہ بے زر کو خوب داج بھی دے, کریم اتنا کہ بے زر کو خوب داج بھی دے, کریم اتنا اندھیرے میں وہ سراج بھی دے, کریم اتنا اندھیرے میں وہ سراج بھی دے. اور بند کا بیت دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کریم ایسا کہ بخشش کی وہ ضمانت دے, کریم ایسا کہ بخشش کی وہ ضمانت دے, حبیب بھیج کے امت کو ایک امانت دے. کریم ایسا کہ بخشش کی وہ ضمانت دے, کریم ایسا کہ بخشش کی وہ ضمانت دے, حبیب بھیج کے امت کو ایک امانت دے, حبیب بھیج کے امت کو ایک امانت دے. آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. شہباز بھائی سے کلام سنتے ہوئے ہم شہر لاہور سے کراچی کی طرف بڑھیں گے. جی شہباز بھائی بسم اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار. حلیمہ حضور
صرف نظر